السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج کی رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی کے علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں وہ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کے وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گہری تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر انہوں نے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئی؟ تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کر دیتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کے بات سن لی تھی، ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیلے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامت ہوگی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کے کاز کے میلے میں لے آئے۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لیے بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی، اسے آپ میں نبوت کی تمام علامت نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگ اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے سرک گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی۔ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا، یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگانا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی نے نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگ، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارا دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اس وقت وہ پاگل ہو گیا اور اس پاگل پن میں مر گیا۔